اپنا حلیہ درست کرتے وہ گھر داخل ہوا تو ایک تشکر بھری سانس ہوا میں تحلیل ہوئی۔ اس خوبصورت گھر میں پر نور سی روشنی کی فضا ابھر رہی تھی۔ وہ روشنی واقعی اس گھر کو مکمل اور روشن کرتی تھی۔ سلطان نے ہال میں قدم رکھا تو اسے ایک سکون کا احساس ہوا، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ کمرے کی بالکونی کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ سلطان نے جھک کر جھانکا۔ وہ سفید جھولے پر اس ننھی سی پری کو اپنی گود میں لیے اس سے چھوٹی چھوٹی ڈھیروں باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ مرحبا، سلطان کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ مرحبا، آپ تو بڑی جلدی آ گئے۔ وہ مسکرایا۔ بس ایک چھوٹا سا کام تھا۔ عشا نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے مقابل گھٹنوں کے بل آ بیٹھا۔ سلطان نے اس کی باہوں سے آیت کو اپنی آغوش میں بھرا۔ وہ اسے محبت پاش نگاہوں سے تک رہا تھا۔ سلطان نے اس کے برابر بیٹھتے ایک کندھے سے اس ننھی سی پری کو اور ایک کندھے سے اپنی زندگی کو ٹیکے ایک گہری سانس بھری۔ وہ سکون دہ جھولا ہوا میں دھیرے دھیرے جھولتا اس کی زندگی کو ایک دفعہ پھر خوبصورت بنا چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اپنی ڈھیروں باتیں کرتے وقت اپنے ہاتھوں کے سٹائل بدلتی وہ اس سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بن رہی تھی۔ ابدر، روحم، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ دو پوچھ لو۔ آپ ارگل خاتون کو کیسے جانتے ہیں؟ سلطان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ خاموش ہوا۔ وہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ کچھ دیر اس کی آواز نہ آئی تو عشا نے چہرہ اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ کیا میں جان سکتی ہوں؟ سلطان نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ایک مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ تم سب جان سکتی ہو، وہ کچھ بھی جو میں خود بھی اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ وہ مسکرائی۔ وہ میری ماں کی بہن ہے۔ عشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ میرا مطلب آپ نے کبھی بتایا نہیں، تم نے کبھی پوچھا نہیں۔ ارے آپ کو تو بتانا چاہیے تھا نا۔ وہ خاموش ہوا۔ اگر وہ آپ کی خالہ ہیں تو آپ ان سے دور کیوں رہتی ہیں؟ مطلب میں نے اکثر دیکھا ہے آپ انہیں ناپسند کرتے ہیں، کیوں؟ سلطان کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری۔ وہ اس لائق ہے نہیں کہ انہیں پسند کیا جائے۔ مگر کیوں؟ وہ متذبذب سی ہوئی۔ میری ماں مر گئی اس کی وجہ سے، وہ سرد لہجے میں بولا تو عشا نے کچھ پل بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں ایک پل میں نہ جانے کتنی دفعہ ادھر سے ادھر حرکت کر رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا، نہ تسلی نہ حوصلہ۔ وہ ایک خود غرض عورت ہے، بے رحم، مطلب پرست۔ نہیں ابدر، وہ ایسی نہیں ہے، وہ ایسی ہی ہے۔ سلطان کے لہجے میں نفرت تھی۔ ابدر، آپ کو میری بات پر کتنا یقین ہے؟ سلطان نے چہرہ جھکائے اسے دیکھا۔ تم واحد انسان ہو جس کی کسی بھی بات پر میں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا ہوں، اور کرتا بھی ہوں۔ وہ گہری سانس بھر گئی۔ وقت، حالات اور تجربہ انسان کو بدل دیتے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا۔ وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ وہ عورت ایک رحم دل اور احساس کی حامل شخصیت ہے۔ وہ بدل چکی ہیں، مکمل طرح۔ ہاں، انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی جب ان کا وقت تھا، مگر وہ شرمندہ ہیں، وہ اپنی سزا بھگت رہی ہیں۔ میرے خیال سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ خاموشی سے آیت کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے سہلاتا اسے سن رہا تھا۔ آپ کو انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ سلطان نے
گہری سانس بھری۔ کیا تم معاف کر سکتی ہو اس شخص کو؟ وہ خاموش ہوئی۔ بتاؤ، کیا کر سکتی ہو ایسا؟ میں کر چکی ہوں۔ سلطان نے اسے دیکھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا لگا کہ شاید اس میں میری بھلائی تھی۔ زندگی کو یوں پلٹنا تھا، مجھے آگے بڑھنا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب آپ کا کوئی اپنا آپ کے لیے بے انتہا تڑپے اور وہ چاہ کر بھی آپ کو پا نہ سکے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ وہ رب سب کا بہترین حساب کرنے والا ہے۔ وہ انصاف کا مالک ہے، ہم نہیں۔ ہمیں درگزر کرنا چاہیے، اور میں کر چکی ہوں۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ تمہارا دل اور تمہارا ظرف بہت بڑا ہے عشا۔ تمہاری باطنی خوبصورتی ظاہری خوبصورتی سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ وہ مسکرائی۔ آپ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتے ہیں ویسے۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ابدر، جی میری گڑیا، میں کہو۔ میں مروہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ سلطان نے گہری سانس بھری۔ اس سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ مجھے اس سے بہت کچھ پوچھنا ہے، بہت سی باتیں درست کرنی ہیں، بہت کچھ۔ میرا نہیں خیال وہ کر سکے گی۔ مطلب؟ وہ مر چکی ہے۔ عشا نے بجلی کی تیزی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ مر چکی ہے؟ کیا آپ نے؟ نہیں، میں اسے نہیں مار سکتا۔ تو کس نے؟ اس نے جس کی خاطر مجھ سے میری بینائی چھین لی تھی۔ عشا کی آنکھوں میں ایک دم ہی نمی ابھری۔ سلطان نے پیشانی پر شکنے لیے اسے دیکھا۔ خبردار، اگر تم نے اس کے لیے ایک آنسو بھی بہانے کی کوشش کی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ لب میچتے بولا تو اس آنکھوں میں آئی نمی اپنے دائرے تک ہی محدود رہ گئی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے تکتی رہی۔ ابدر، وہ میری دوست تھی۔ جانتا ہوں۔ وہ ثابت کر چکی ہے۔ وہ اپنی آواز دباتے اس مضبوط کندھے میں چہرہ چھپا گئی۔ سلطان نے ان دونوں کو مضبوطی سے اپنے دونوں کو اپنی آغوش میں بھرا۔ وہ جانتا تھا اب وہ خاموش رہے گی۔ اس کی وہ ننھی سی پری اس مضبوط کندھے پر لیٹی مست سو رہی تھی۔ اس کی نیند بھی اس کی ماں جیسی ہی تھی، دنیا سے بے نیاز۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو اس کی سماعتوں سے فجر کی اذان کی آواز ٹکرائی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے سکون بھرے الفاظ سنتی رہی۔ عشا نے کروٹ بدل کر دیکھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ بالکنی سے اندر آتی ہوا اسے سفید رنگ کے پردے پورے زور شور سے لہرا رہے تھے۔ بالکنی کی ریلنگ کے قریب کھڑا وہ اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھا۔ وہ تو اس وقت نہیں اٹھتا تھا۔ کچھ سوچتی ہوئی وہ بالکنی تک آئی۔ عشا نے اس کی پشت پر رکتے اس کشادہ پشت پر پیشانی نکالی تو سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ آج اتنی جلدی اٹھ گئے؟ بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مجھے کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ آئی برو اٹھائے بولا۔ ابدر، جانم، آئے نا، ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں۔ سلطان کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ وہ گردن جھکا گیا۔ عشا نے تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ مقابل کیا۔ مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی۔ وہ مسکرائی۔
اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں ہوں نا، میں سکھا دوں گی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اس کے پیچھے چل دیا۔ اب اسے چلنا تھا ساری عمر یوں ہی ان ننھے قدموں کے پیچھے۔ عشاء نے اس کے کف کہنیوں تک فولڈ کیے۔ وہ اسے دیکھتا، اس کی نقل کرتا وضو کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال سنوارے اور وہ اس کے سر پر رومال باندھ چکی تھی۔ وہ اسے ہر کام کرتا بغور دیکھ رہا تھا۔ جائے نماز پر کھڑا وہ انجان سے نگاہ اس پر دوڑا گیا۔ وہ اپنا حجاب درست کرتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بس میرے پیچھے ہر لفظ دہراتے جائیں، جو میں پڑھوں گی وہی۔ وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ وہ نیت باندھتی شروع ہوئی تو سلطان کو اس کے وجود میں ایک گہری لرزش محسوس ہوئی۔ وہ اونچی آواز میں آیات کا ورد کر رہی تھی اور اس کے منہ سے ادا ہوتا ہر لفظ دہراتا وہ مضبوط وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تپتے ہوئے آنسوؤں کی روانی میں شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ رک نہیں پا رہا تھا، وہ تھم نہیں رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور اسے سکون مل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ جھکی تو سلطان کی آہ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ ایک پل کو مدھم سی آواز ابھرتی اور اس کے عین بعد وہ مضبوط سسکیوں سے بھرپور آواز لکڑی کے اس کمرے میں گونج جاتی۔ وہ سجدہ ریز ہوا تو اس کی اکثیر پیشانی اور مغرور ناک اس سجدے میں ہی کہیں گل کر رہ گئی تھی۔ وہ سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ سلام پھیرتے اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ سجدہ ریز ہوا، بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کی سسکیاں دھیرے دھیرے بلند ہوتی گئیں۔ ان خوبصورت آنکھوں میں ابھرتی نمی اس کی جیت کا پیغام تھی۔ عشاء نے جھک کر اس کے سر کی پشت پر ہاتھ رکھتے دھیرے سے سہلایا۔ یا اللہ! سلطان کی آواز بلند ہوئی۔ میں ہار گیا۔ اللہ! وہ جھک کر اس کی پشت پر سر رکھ گئی۔ وہ خاموش تھی اور خوش بھی۔ وہ اس وقت اس کے آنسو نہیں پونچھنا چاہتی تھی، وہ انہیں بہنے دینا چاہتی تھی۔ وہ آنسو اس کی حدود تھے، وہ حدود جسے وہ توڑنے سے ڈرتا تھا۔ وہ آج اسے توڑ دینا چاہتی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ سجدہ ریز ہوا، اپنی ہار تسلیم کرتا رہا۔ عشاء نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس مضبوط پیشانی پر لب رکھے۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے ہاتھ تھامتے اپنی آنکھوں سے لگاتے اسے اپنے حصار میں بھرا تو اس کے وجود سے تکلیفوں سمیت تمام پریشانیاں، تڑپ، محرومیاں اور کسک نکل کر فضا میں تحلیل ہو گئی تھیں۔ اس وجود میں بچا تو صرف عشق، وہ عشق جو امر ہو جاتا ہے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سلطان اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی پشت پر آ بیٹھا۔ اس نے اپنی بڑی سی ہتھیلی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے نیچے رکھتے ہوئے ہوا میں بلند کی۔ اللہ جی، بے شک آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ بلند و بالا ہیں۔ ہمیں ایک پرسکون اور خوشیوں سے بھرپور زندگی عطا فرما۔ ہمیں تمام زندگی تیرے صبر اور شکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تو تھام لینے والا ہے۔ وہ بول رہی تھی اور وہ اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موندے دلچسپی سے سن رہا تھا۔ سلطان کی آنکھوں سے نکلتے آنسو
اس کے کندھے میں ہی کہیں جذب ہو رہے تھے۔ آپ کچھ نہیں مانگیں گے؟ وہ رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے کندھے سے چہرہ نکال کر اسے دیکھا۔ یا اللہ، میری بیوی کی ہر دعا قبول فرما۔ وہ کھل کر مسکرائی، اس بڑی سی ہتھیلی سمیت چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ خوش اور مطمئن ہوئی تھی۔ اس مضبوط شخص نے اس ننھی سی گود میں سر رکھا اور وہ سکون کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اپنے بالوں میں وہ نازک سا لمس محسوس کرتا وہ آخر کو گہری نیند میں جا چکا تھا۔ وہ پرسکون اور فکر سے آزاد ایک دنیا فراموش کر دینے والی نیند۔ وہ اسے یوں بے خبر سوتے دیکھ کر شریر سا مسکرائی۔ عشا نے دھیرے سے آنکھیں موندے اور وہ گہری سانس بھر گئی۔ شکریہ اللہ جی، آپ سے تجارت کرنا میرا پسندیدہ کام ہے۔ وہ ہنسی اور اس کی وہ مدھم سی ہنسی ان سماعتوں پر ٹکرائی اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان نمایاں ہوئی۔ سلطان کی ہفتوں کی محنت آج رنگ لائی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ایک کشادہ جگہ کے باہر کھڑا تھا اور وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں عبدر؟ بتاتا ہوں، آؤ۔ سلطان نے اس کی کلائی تھامی اور وہ ایک بڑی سی شاپ کے سامنے آ رکا۔ اس شاپ کے باہر کشادہ الفاظ میں ایک تحریر قلم بند تھی، روشنی اور خوشی۔ عشا نے چہک کر اسے دیکھا۔ وہ اس سے کلائی آزاد کرواتی اس کشادہ دروازے کے قریب آ رکی۔ اس نے ہینڈل گھمایا اور وہ دروازہ کھلتا گیا۔ وہ ایک قدم اندر داخل ہوئی تو بلند آواز میں چیخ اٹھی۔ وہ ایک کشادہ اور پر نور سی پھولوں کی دکان تھی۔ کیا یہ؟ اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہاری ہے۔ وہ اچھلتی ہوئی اس شاپ میں داخل ہوئی۔ جس طرف بھی اس کی نگاہ پڑتی ہر طرف خوشبو اور پھولوں سے بھرپور اس کی بینائی میں پھول قید ہو رہے تھے۔ عبدر، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، دنیا میں میری چھوٹی سی جنت۔ وہ اچھل رہی تھی۔ سلطان نے اسے بڑھ کر تھاما۔ اس پاگل سی لڑکی نے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتے اس مضبوط کندھے پر لب رکھے۔ کیا یہ سچ میں ہماری شاپ ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ آہ عبدر، آپ بہت اچھے ہیں، قسم سے آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ کھل کر ہنسا۔ وہ ایڑیاں اٹھاتی اس کے پیشانی پر لب رکھ گئی۔ سلطان نے دونوں آئی برو اٹھائے۔ اب یقین ہو گیا کہ میں واقعی اچھا ہوں؟ وہ کھل کر ہنسی۔ وہ مڑی اور اپنی ڈریم شاپ میں ہر طرف گھومتی ہوئی اپنی روشنی اور خوشی اس خوبصورت سی شاپ میں بکھیرتی اس پاگل سے آدمی کی زندگی کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ براؤن کلر کی لانگ فراک پہنے وہ اسٹرانگ سی لڑکی آج مکمل دلہن بن چکی تھی۔ اس کے عین قریب کھڑا ہادی ایک نظر اسے دیکھتا اور آئیگل کی تیکھی نگاہ دیکھنے پر مسکراہٹ دبا جاتا۔ سلطان اور عشا کی اس ننھی سی پری کو تھامنے والے ہاتھوں کی تعداد اتنی تھی کہ انہیں دو پل بھی اسے دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ عشا نے ایک بھرپور نگاہ اپنے ساتھ کھڑے اس لمبے چوڑے آدمی پر دوڑائی۔ شادی تو ہادی بھائی کی ہے نا؟ سلطان نے اسے دیکھا۔ تو آپ کو اتنا سجنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ دلہے سے زیادہ تو آپ ہینڈسم لگ رہے ہیں۔
سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہارا شوہر ہے ہی اتنا ہینڈسم، ذرا سا تیار ہو جائے تو دلہا لگتا ہے، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں نا؟ وہ اس کے کندھے پر دھپ رسید کر گئی۔ خوش فہم ہاں، وہ رخ موڑے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے شوہر پر وہاں موجود کئی لڑکیوں کی نظر تھی جو اسے چبھ رہی تھی۔ سلطان، یگیت اور ہادی ایک طرف کھڑے اپنے ہی باتوں میں مگن تھے۔ کتنا ہینڈسم ہے نا وہ؟ ایک لمبے سے قد کی لڑکی جو اس مغرور انسان کو فرصت سے دیکھنے میں مصروف تھی، اچانک اپنے کندھے کے قریب سے اسے آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ پیاری لڑکی دونوں ہاتھ کمر پر باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں یار، کتنا ہینڈسم بندہ ہے وہ، میں بھی اسے کب سے دیکھ رہی ہوں۔ عشا نے اس کے کندھے پر بازو رکھا۔ چلو نا، چل کر اس سے بات کرتے ہیں، شاید ہم میں سے کسی ایک کی قسمت کھل جائے۔ اس لڑکی نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہ ہنس دی۔ ویسے میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، چلو ٹرائی کرتے ہیں۔ وہ گہری سانس بھرتی اس کے پیچھے چل دی۔ مرحبا، سلطان کو اپنی پشت سے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑا، سلطان نے دونوں آئی برو اٹھائے۔ اس لمبی لڑکی کے ساتھ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑی وہ شریر سا مسکرا رہی تھی۔ مرحبا، سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ کیا میں آپ سے کچھ دیر بات کر سکتی ہوں؟ ضرور، کیوں نہیں؟ تھوڑی دیر، آپ جتنی دیر چاہیں کر سکتی ہیں۔ عشا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ لڑکی مسکراتی ہوئی سلطان کے قریب جا کھڑی ہوئی تو مقابل اس پیاری سی لڑکی نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ وہ اپنے قدم موڑتی آئیگل کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ سلطان اس لڑکی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ رحیم شاہ نے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ پلٹ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مرحبا آغا جان، مرحبا، وہ مسکرایا۔ اس نے شاہ کا ہاتھ تھامتے لبوں سے لگاتے پیشانی سے ٹکایا۔ خوش رہو، تمہارا بہت شکریہ۔ وہ کس لیے؟ تم جانتی ہو، وہ مسکرائی۔ میری دعائیں ہمیشہ تم سب کے ساتھ ہیں میرے بچوں۔ آئیگل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ شادی کا اختتام ہوا تو وہ سلطان کے ہمراہ وہاں سے نکلی۔ آیت اس کی گود میں ہی سو گئی تھی، وہ خاموش تھی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ واپس کھینچا۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ آپ کی سیٹنگ ہو گئی کیا؟ وہ کھل کر ہنس دیا، جبکہ وہ سنجیدہ چہرہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری سیٹنگ تو بہت عرصہ پہلے ہی ہو چکی تھی، ہے نا؟ ہاں، اسی لیے آپ بڑی لمبی گفت و شنید میں مصروف تھے، ہے نا؟ سلطان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ ہاں نا، اب تمہاری خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے مجھے وقت تو لگے گا ہی نا، پیاری بیوی۔ اس کے سیریس چہرے کے اعصاب مدھم ہوئے۔ وہ رخ موڑ گئی۔ پاگل آدمی، پاگل لڑکی کا۔ وہ مسکراتی ہوئی گردن جھکائے سوتی ہوئی اس معصوم سی گڑیا کو دیکھ رہی تھی۔ لوگوں سے زیادہ فری نہ ہوا کریں، خاص کر ان میک اپ شدہ لڑکیوں سے۔ اور اس کی کوئی خاص وجہ؟ عشا نے گردن گھماتے سے دیکھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب آپ بال بچوں والے آدمی ہیں،
لہٰذا ان سے